الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے فتنوں سے، برائیوں سے، عذاب سے، اپنی پکڑ سے، اپنی ناراضگی سے، حالات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، جسمانی بیماری بھی، روحانی بیماری بھی. چلو اب بتاؤ، کون نہیں چاہتا؟ میں بھی چاہتا ہوں یہ سب دور ہو جائے، ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جائے. یہ جو ابھی میں نے بتایا ہر ایک چاہتا. تو ایک عمل بتاتا، لازم پکڑو اس کو. کون سا عمل؟ کلام مجید میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا. اس سے پتہ چلا کلام مجید ذکر بھی ہے، اور افضل ذکر ہے. یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ جس کو کلام مجید کی تلاوت کی بنا پر دعا کی فرصت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے. تلاوت، بہت تلاوت کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں بہت تلاوت ہوتی ہے. آپ اپنے کام میں ہیں، فرصت نہیں ملی، جاب پر ہیں، سونا بھی ہے، گھر کا کام کاج بھی ہے، جلدی سے نمٹا دیا اور مسجد آ گئے اور تلاوت میں مشغول ہو گئے. ایک طرف آپ کو دعا بھی کرنی ہے، ایک طرف تلاوت بھی کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تلاوت میں مشغول ہے. دوسرے لوگ جو دعا کرتے ہیں اس سے زیادہ دے گا اللہ. اور ایک آدمی ذکر میں ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ. اور ایک آدمی تلاوت میں ہے. تلاوت والا افضل ہے ذکر والے کے مقابلے. تھوڑا ذکر بھی کر لینا چاہیے، لیکن اگر ذکر کا وقت نہیں ملا تلاوت کی بنا پر تو اداس نہ ہو، غمزدہ نہ ہو کہ مجھ سے ذکر نہیں ہوتا. تلاوت کرتے ہو، افضل ذکر، بہت ثواب. اللہ جتنا کلام مجید کو دھیان سے، توجہ سے سنتا ہے، اتنا کسی کلام کو نہیں. اور کلام ہے اللہ کا، اور جو کلام کرنے والا ہوتا ہے اس کو متکلم بولتے ہیں عربی. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، اور آپ سن رہے ہیں، سامع اس کو بولتے ہیں. سامع، سامعین حضرات آپ ہو، سننے والے.
آدمی جب کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے تو آدمی نہیں کی تلاوت کرتا، اللہ تلاوت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ متکلم ہے، تو اللہ متکلم بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، دونوں۔ یہ کسی کلام میں نہیں ہے، صرف کلام مجید کی خصوصیت ہے۔ یہ عجیب بات ہے، سمجھے ہو تو ہاں، علمی بات ہے ذرا۔ تو اللہ متکلم بھی ہے، سامع بھی ہے، لیکن یہ کب؟ کلام مجید کی تلاوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا وعدہ نہیں دیا، یہ مسلمانوں، یہ میرے بندوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا، نہ، وعدہ نہیں کیا۔ کلام مجید کی حفاظت کا وعدہ ہے پہلے سے، کہ ہمارا ذکر ہے۔ اسی بنا پر آج تک کوئی ایک نقطہ نہیں بدل سکا، ایک حرکت نہیں بدل سکا۔ جو بدلنا چاہا وہ خود بدل گیا، خود نابود ہو گیا، خود فنا ہو گیا۔ نقطہ تو کیا فنا ہوتا، زبر زیر پیش تک کیا فنا ہوتا، وہ خود فنا ہو گیا۔ ایک مختصر واقعہ سنا دو، یاد آیا ہی۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، انطاکیہ ایک شہر ہے، وہاں سے 12 لوگ آئے تھے، بڑے بڑے یہودی، پوپ، پادری، مذہبی آدمی، علماء، رہبان، راہب، بہت تحفہ لے کر، ہدیے تحفے لے کر، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، اشرفیاں، دینار، درہم، کپڑے، بہت کچھ، شام، سیریا۔ خادم جو تھا حجاج کو کہا کہ انطاکیہ سے کچھ مہمان آئے ملنے کے لیے۔ حجاج نے کہا فلانا جو حجرہ ہے، کمرہ ہے، روم، وہاں بٹھاؤ مہمان کھانے میں آتا ہوں بھی۔ حجاج اپنا کام نمٹا کر وہاں گئے، مہمانوں سے ملے، وجہ پوچھی کیوں آنا؟ انہوں نے کہا ایک کام ہے بس صرف۔ کیا کام ہے؟ کہ آپ نے قرآن میں نقطے لگوائے، حرکتیں لگوائی۔ دیکھو ایک طرف حجاج کتنا بڑا ظالم تھا، اپنے ہاتھ سے 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا، لڑائی کی بات نہیں، اپنے ہاتھ سے۔ جب تک وہ خون نہیں دیکھتا تھا، تڑپتا ہوا لاش کو، وہاں تک کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی جو گٹی تحنیک کی گئی تھی، تحنیک، بچہ جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی جو چیز اس کے تالو پر کھانے کی چپکائی جاتی ہے، یہ سنت ہے، اس کو تحنیک بولتے ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے بچے پر۔ اس لیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ ضمناً بات آئی، اگر بچہ پیدا ہو تو پہلے سے اپنے علاقے میں کوئی عالم ہو، اللہ والا ہو، نماز کا پابند ہو، اس سے تحنیک کروا لینے کی۔ کھجور ہے مثال کے طور پر، اس کے منہ میں چبوانے کا کہ ذرا یہ چبا لو نے، تو وہ عالم انشاءاللہ سمجھدار ہوگا، اور ہوگا سمجھدار، باوضو کرے گا، کچھ پڑھ کے چبائے گا، تو اس کا اثر کھانے میں آتا ہے۔ تو وہ کھانا کھجور ہے، شہد ہے، گڑ ہے، جو بھی چیز ہے، ایک ڈبی میں رکھ لو، اور اس کو جب تک بچہ پیدا نہ ہوا تک فریج میں رکھ دو تاکہ خراب نہ ہو۔ بچہ پیدا ہو، پیدا ہوتے اس کو غسل دو، نہلا دو، صاف کپڑے میں اس کو لپیٹ دو، پھر دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو، اور پھر دونوں کانوں میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ پوری زندگی اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنائے گا۔
اتنا بڑا ہم معمولی جو سنت ہے نا اس پر عمل نہیں کرتے، پوری زندگی ہمیں پھر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گارنٹی انشاءاللہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے دم کر دو۔ آپ یوں کہیں کہ بچہ کیا سمجھتا ہے، ارے کیسی بات کرتے ہو، اس کے دل میں نقش ہو جاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھو میں نے ابھی کہا نا، ہماری حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا ہے، کلام مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو کلام مجید پڑھو گے، بچہ ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ ہوا، اس کے کانوں میں جب قرآن کی تلاوت پڑے گی سیدھے دل میں نقش ہو جائے گی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو پھر بعد میں کیا کرنے کا، وہ جو ہم نے چیز چبوائی ہے اللہ والے سے، عالم سے، بزرگ سے، نیک آدمی سے، سنت کا پابند ہو، گناہوں سے بچتا ہو، تو وہ ذرا سا چنے کے دانے کے برابر ہاتھ میں لے لینے کا، باوضو ہو کر، اور پھر تالوں میں چپکانے کا۔ اس کو بولتے تحنیک۔ یہ سنت ہے، ہم چھوڑ دیتے یہ سنت، بہت افسوس کی بات ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بچے کی سنت یہ ہے، وہیں سے جب سنت چھوٹ جاوے گی تو پوری زندگی کیسی جاوے گی بتاؤ آپ؟ بچے کی سنت کے خلاف ہوگی۔ خیر، تو حجاج بن یوسف کی تحنیک کس سے ہوئی معلوم؟ خون سے ہوئی تھی، دودھ ہی نہیں پیتے تھے، بہت روتا تھا 24 گھنٹہ۔ شیطان ڈاکٹر کی شکل میں آیا تھا، شیطان آیا تھا، ابلیس۔ اس نے کہا بچہ کیوں بہت رو، دیکھو کچھ کھاتا پیتا نہیں، کہ میں علاج بتاؤں؟ دیکھ بتاؤ کہ بکرا ذبح کرو اور اس کا خون وہ چٹا دو، کھاتا ہو جائے گا۔ ایسا ہی کیا، خون چٹایا، ہنستا ہو گیا، کھاتا ہو گیا، دودھ پیتا ہو گیا۔ حجاج خود کہتا تھا کہ میری تحنیک ہی خون سے ہوئی ہے، اس لیے میں خون جب تک نہیں دیکھتا وہاں تک مجھے اطمینان، سکون نہیں ملتا، وہاں تک مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اتنا خطرناک تھا حجاج۔ دیکھے نا اگر کوئی آدمی کمزور دل والا، پیشاب ہو جاتا تھا۔ خیر جو بھی ہو، یہ اس لیے میں نے کہا کہ آگے والی بات مجھے سمجھانی ہے۔ وہ 12 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ ایک ضرورت ہے آپ سے۔ دیکھو اس نے ظلم بھی بہت کیا لیکن اچھے کام بھی بہت کیے، یہ اچھی بات۔ روزانہ رات کو 200 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ یہ کیسا اتنا بڑا ظالم، لیکن کبھی نماز بغیر تکبیر کے اس نے ادا نہیں کی۔ اور عجیب بات، وہ خود پڑھاتا تھا نماز، امام، اور اتنا بڑا قاری تھا، اس کے سامنے کوئی دوسرا کوئی قاری آتا اور پڑھتا تو اس کو ڈر لگتا کہ اگر کسی حرف کی غلطی ہوئی ادائیگی میں تو مجھے ڈر ہے کہ میری گردن اڑا دے گا۔ بس اس کا تو ایک ہی کام، ذرا ناراض ہوا گردن اڑا دے گا۔ اس لیے اس کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی مصلی پہ چڑھنے کی۔ اسی لیے آتا ہے ایک مختصر بات، ایک قاری صاحب تھے بہت اچھا پڑھنے والے اس زمانے میں۔ حجاج بن یوسف نے نماز پڑھا تو ایک دم سے ان کے ذہن میں سورت آئی علم نشرح کی، کہ علم نشرح پڑھو۔ فوراً وقفہ کیا، چھوڑ دی، علم نشرح کی سورت دوسری پڑھی۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں علم نشرح کی سورت پڑھنے گیا تو اس میں ایک لفظ ہے وَوَضَعْنَا لَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ 3 لفظ بڑے مشکل ہیں، قاف ضاد ظا، اس کو ادائیگی بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ تو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ادائیگی میں ذرا سی اگر میری کوتاہی ہوتی تو حجاج میری گردن اڑا دیتا مصلی پر، اس لیے میں نے سورت چھوڑ۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ حجاج کتنا بڑا قاری ہوگا۔ اسی نے یہ بہت بڑا احسان ہے قیامت تک ہم مسلمانوں پر، حجاج کا احسان ہے۔ کیا احسان؟ کہ کلام مجید میں یہ جو نقطے لگائے، کلام مجید میں یہ جو حرکات زبر سے پیش لگے اس نے لگائے، ورنہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھنا بہت بڑا احسان ہے حجاج کا۔ 200 رکعت نماز پڑھتا تھا اور حرکات لگائے، تو پتا چلا اہل انطاکیہ کو کہ حجاج نے یہ حروف پر جو نقطے ہیں، حرکات ہیں، وہ لگائے۔
ان کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہماری ایک ضرورت ہے، ایک مقصد سے مائے. تو کیا بولو چلو کہ یہ تو 16ویں پارے میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور ان کے ساتھ یوشع بن نون جو ان کے خادم تھے حضرت موسیٰ علیہ، یہ تینوں انطاکیہ آئے تھے. تو انطاکیہ والوں نے مہمان نوازی نہیں کی. ابو ان یضیفوہما، ابو با ہے با، کہ انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی کا انطاکیہ والوں نے. یہ دھبا، یہ عیب قیامت تک انطاکیہ والوں پر باقی. انطاکیہ والے کیسے ہیں؟ نبی کی مہمان نوازی نہیں کی، خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، اور یوشع بن نون بعد میں نبی بننے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد، تو ان کی بھی مہمان نوازی نہیں کی. کتنے بخیل ہو تم. آج بھی انطاکیہ چاہتے ہیں تو فوراً یہ آیت یاد آتی ہے، انطاکیہ والے تو بہت بخیل ہیں. آپ انگلینڈ والے نہیں ہیں، بہت آپ تو سچی ہو ماشاءاللہ. کوئی جتنے بھی چندے والے آتے کوئی خالی نہیں جاتا، پوری دنیا والے تعریف کرتے ہیں، چاہے افریقہ والا ہو، امریکہ والا ہو، سعودی والا ہو، انڈیا والا ہو، پاکستان، بنگلہ دیش. آپ نہیں، آپ اہل انطاکیہ نہیں ہیں، آپ اہل سخا میں سے. الحمدللہ، اللہ کا احسان. الحمدللہ بولو، اللہ کا احسان ہے. ہاں، تو انطاکیہ جب بھی کوئی جاتا ہے فوراً یہ واقعہ یاد آتا ہے. انطاکیہ والے تو ایسے ہیں، بخیل ہیں. جب انبیاء کی دعوت نہیں کی، انبیاء کی مہمان نوازی نہیں کی تو ہماری کیسے کریں گے؟ امید مت رکھنا. تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ یہ 12 آدمی آئے تھے کہ ہم یہ سب ہدیہ لے کر آئے ہیں، آپ قبول فرما لیں، لیکن ایک ہماری درخواست ہے، بس وہ قبول کہ یہاں پر جو ابو ہے نا، ماں جو ہے نا، با کے بجائے صرف تا کر دو. اتو ان یضیفوہما، بس اتنا. چلو بتاؤ، آج کل ہمارے جیسے ہوتے تھے، کروڑوں کا ہدیہ تھا، کروڑوں کا تحفہ تھا، صرف ماں کے بجائے تا کرنا ہے. اور حجاج کے ہاتھ میں تھا، حجازی نے تو یہ نکتے لگوائے. وہ اتنا کہہ دیتا کہ ماں کے بجائے تا کر دو، بس اتنا بڑا ہدیہ تحفہ ملنے والا تھا. کیا کہا حجاج نے معلوم؟ 12 آدمی سے، آپ انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں. اندر گیا، تلوار لی. کتنا بہادر ہوگا، اکیلے نے 12 کی گردن اڑا دی. بے شرم، بے حیا، بے غیرت، شرم نہیں آتی. اللہ کے کلام میں، مجید میں، اللہ کے کلام میں تم بدلنے کے لیے آئے ہو اور میں بدلوں؟ ارے تمہیں بدل دوں گا، تمہیں میں فنا کر دوں گا، لیکن ایک نقطہ فنا نہیں ہو سکتا. کتنا خطرناک ہوتا ہے اور کتنا زبردست غیرت والا کام کیا. اللہ کے کلام مجید کی یہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی. سب کو قتل کر دیا، 12 کے 12 کو. پھر بعد میں اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بات، یا اللہ مجھ سے دنیا میں زندگی میں کوئی عمل تو نہیں ہوا، بس یہ ایک عمل میرا تو پسند فرما لے. تیرے کلام مجید میں یہ تحریف کرنے کے لیے آئے تھے، بدلنے کے لیے آئے تھے، میں نے گوارا نہیں کیا. بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ بھی پیش کیا تھا، میں نے قبول نہیں کیا. واحد تیرے کلام کی حفاظت کے خاطر یا اللہ میرے اس عمل کو تو قبول فرما لے. میں بہت ظالم ہوں، میں بہت ناکارہ ہوں، لیکن یہ عمل تو میں نے تیرے لیے کیا ہے. کوئی عمل میری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں تیری بارگاہ میں. اس عمل کو تو پسند فرما لے. اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک طرف حجاج کا اتنا ظلم، ایک طرف عمل تو دیکھو. ہاں، تو یہ تو میں نے ضمناً ایک بات کہی. کس بات پر معلوم؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کلام مجید کی حفاظت کریں گے. دیکھو کیسی حفاظت، نقطے نقطے کی حفاظت ہے. قیامت تک کوئی نقطہ نہیں بدل سکتا، خود بدل جائیں گے. قیامت تک کوئی حرکت نہیں بدل سکتا. اس سے پتا چلا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے حفاظت کا. تورات اور انجیل اور زبور کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، اس لیے آج بدل چکے. اصلی زبان میں بھی نہیں ہے، عبرانی زبان میں بھی نہیں ہے، سریانی زبان میں بھی نہیں ہے، انگلش میں آ گئی تورات، بائبل نام بھی بدل گیا بائبل. کیوں؟ بندوں سے حفاظت کا وعدہ لیا، تم حفاظت کرنا، میں نہیں کرتا. اللہ نے یوں فرمایا تورات انجیل کے بارے میں، اور قرآن کے بارے میں فرمایا اس کی حفاظت میں کروں گا. دنیا بدل جاوے گی، قرآن نہیں بدلے. آج پوری دنیا کوشش کرتی ہے قرآن کو بدلنے کی، قرآن میں کچھ آیتیں نکالنے کی. آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر سو جائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتے.
ارے ہمارے مسلمان ساتھ دیتے ہیں، میں نام نہیں لیتا کون، اسلامی ملک والے ان کا ساتھ دیتے، ہاں قرآن بدل دو، ماڈرن قرآن لو، جیسے کہ آج کل نام نہیں لیتا آپ سمجھ جاؤ گے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو پرانا ہو گیا، ماڈرن اسلام، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ہماری اسلامی حکومت میں ماڈرن اسلام، عورتوں کو پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورت کو اب کام کرنا پڑے گا، آفسوں میں جانا پڑے گا، دکانوں میں جانا، ایسا اسلامی ملک میں، اور عجیب و غریب سب باتیں، ماڈرن اسلام، وہ بولتے بھی ہیں ہم ماڈرن اسلام پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا دقیانوسی فنڈامنٹالسٹ ہے، یہ سب چھوڑو، آپ پرانی باتیں ہیں، یہ جو میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں یہ پرانی باتیں ہیں، میں نئی باتیں نہیں کرتا، ماڈرن باتیں نہیں کرتا، تو یہ پسند نہیں ہے ان کو کہ یہ سب کیا بات ہے، آزاد رکھو بس، فری مائنڈ، جس کو جو کرنا ہو کرے، نہ وہی کرنا پڑے گا جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمارے صحابہ نے کیا، قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے وہی کرنا پڑے گا، ہمارا جو دل چاہتا ہے، ہمارا جو نفس چاہتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ایک پوری جماعت بن چکی ہے، ایک گروپ بن چکا ہے اس بات پر کہ بس ہمارے نفس میں جو بات ہے وہ کرو، آسانی ہو وہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو دقیانوسی ہے، شریعت نے تو اجازت دی ہے، الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، بالکل غلط سمجھے، ان کے پھنڈے میں مت آنا، نام نہیں لیتا خام کا کہیں فتنہ نہ ہو اس لیے میں نام نہیں لیتا، ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی ہے، تو یہ دقیانوسی نہیں ہے، یہ اصل اسلام ہے، اسی پر اللہ نے وعدہ کیا۔ ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کلام مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تمہاری نہیں، میری نہیں، مسلمانوں کی نہیں، ہاں تمہیں اگر بچنا ہے فتنوں سے، برائیوں سے، حالات سے، پریشانیوں سے، ظاہری باطنی، روحانی جسمانی بیماریوں سے، لوگ آپ کو ستاوے نہیں، دشمن ہمارے کو مسلط نہ ہو، اس سے اگر بچنا ہے، علماء فرماتے ہیں قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کے واسطے سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ معمولی مت سمجھنا اس بات، پوری زندگی کا میں نے آپ کو ایک خلاصہ بیان کر دیا کہ اگر ہمیں بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، حالات سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، یہ جتنے بھی سب پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، حالات، ان سے بچنا ہے، بس ایک ہی علاج ہے، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ، صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی ہمارا فائدہ ہے، انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا، یہ بات میں آپ کو سمجھانا۔ تو قرآن کیسا کلام ہے؟ 30 منٹ ہو گئی۔ قرآن، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، لو انزلنا ھذا القرآن، قرآن تو ایسا ہے اگر پہاڑوں پر نازل کرتے اللہ تعالیٰ، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، پہاڑ چورا چورا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑ تو کتنا مضبوط ہوتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے، پر انسان تو گوشت پوشت کا ہے، معمولی سا پتھر لگے وہ تو زخم ہو جاتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے، اور پہاڑ کو مکے بھی مکے مارے، پہاڑ کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کلام مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو چورا چورا ہو جاتا، تتر بتر ہو جاتا، اور ڈر جاتا، وہ کانپ اٹھتا اللہ کے خوف سے۔ انسان کیوں نہیں ڈرتا؟ انسان پر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ یہ ہے سوال۔ انسان تو کانپتا بھی نہیں۔ کلام مجید کی جب تلاوت ہوتی ہے ماشاءاللہ فجر میں ایک طویل قرات ہوتی ہے، کیا عجیب مضامین ہوتی ہیں، تو انسان پر تو کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، انسان تو کانپتا بھی نہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو ہم جھونکے مارتے ہیں، سوتے ہیں، کوئی اثر بھی نہیں۔ ایسا کیوں؟ پہاڑ برداشت نہ کر سکے، زمین برداشت نہ کرے، آسمان برداشت نہ کر سکے، کلام مجید میں ہی کیا وجہ ہے اس کی؟ مختصر وجہ سنو۔ اصل میں پہاڑ کیسی چیز ہے معلوم؟ غیر ذی روح، اس میں روح نہیں، مردہ ہے، اس لیے جتنے بھی غیر ذی روح مطلب کہ چیزیں ہوتی ہے وہ گناہ سے پاک ہوتی ہے۔ پتھر کوئی گناہ نہیں کرتا، پہاڑ کا کوئی گناہ نہیں۔ یاد رکھنا، جب کوئی ایسی چیز ہو جس کا کوئی گناہ نہ ہو،
اس پر جب کلام مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، کلام مجید کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج بھی اگر انسان ایسا بن جاوے، گناہ سے پاک ہو جاوے، شہوات سے بالکل پاک ہو جاوے، غلبہ شہوت جو ہے ہمارے اوپر وہ ختم ہو جاوے اور اپنی اصلاح کر لی ہو، نفس کے خلاف زندگی گزاری ہو اور عبادت کی ہو، واللہ میں کہتا ہوں ایک آیت بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے معمولی نہیں بات کہی، بہت گہری بات میں نے آپ کو کہی۔ ایک مختصر بات کہتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بزرگ تھے، وہ کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، بہت اصرار کیا لوگوں نے، ہم نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ ٹھیک ہے، نہیں مجھے معذور سمجھو، میں نہیں پڑھا۔ بہت اصرار کیا، مجبوراً پڑھانی پڑی، مصلی پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہوتے کانپنے لگے۔ وہ اس بنا پر نہیں کہ مصلی پر تھے کہ اب میں کلام مجید کی تلاوت کروں گا، میں کیسے تلاوت کر سکتا ہوں؟ کسی بھی طرح الحمدللہ ایاک نعبد تک پہنچے اور پورے جسم کو آگ لگ گئی، وہیں خاک ہو گئے، مر گئے۔ لوگ دیکھتے رہے یہ کیا ہوا؟ وہ اللہ والے تھے، گناہ سے پاک تھے، شہوات کا، خواہشات کا، نفسانیت کا غلبہ نہیں تھا، حب دنیا نہیں تھی، حب الہ تھی، اللہ کی محبت تھی۔ تو وہ جب پڑھتا ہے اس طرح تو واقعیت ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایاک نعبد جب آئے نا، اوہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ارے ہمارا کیا منہ کہ تیری عبادت کریں یا اللہ، تو کتنا اونچا، تو کتنا عظیم، میں کتنا حقیر، کتنا عاجز بندہ، کتنا گنہگار بندہ، کتنا قصوروار، میں تیری عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے اندر وہ مجال نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کر سکوں، تیرا حق ادا کر سکوں یا اللہ۔ پر یہ تصور آیا، جل گئے۔ تو دیکھو اس سے پتا چلا کہ جب آدمی پاک ہوتا ہے گناہوں سے، جیسے کہ پتھر، اس کا کوئی گناہ نہیں، کیوں؟ اس کے اندر روح ہے ہی نہیں، کوئی خواہش ہے ہی نہیں، تو گناہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا اثر۔ تو انسان بھی ایسا بن جاوے، نفس کے خلاف کرنے لگے، مجاہدہ کرنے لگے۔ اور صرف یاد رکھنا، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اگر نفس کے خلاف کرے، مجاہدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے جو خلاف عادت ہوتی ہے۔ عام طور پر نہیں ہوتا دنیا میں۔ مثال کے طور پر آدمی جب چلتا ہے تو پیروں سے چلتا ہے، آدمی ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ ہوا میں اڑنا انسان کے لیے، آدمی کے لیے خلاف عادت ہے، لیکن یاد رکھنا جب آدمی اپنی پوری زندگی نفس کے خلاف کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، چاہے وہ جوگی کیوں نہ ہو، غیر کیوں نہ ہو، بنگی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صلاحیت عطا فرماتے ہیں جو خلاف عادت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ خلاف عادت اس کے لیے استدراج ہے، یاد رکھنا یہ بھی ایک علمی بات۔ مسلمان کے لیے کرامت، اللہ کے ولی کے لیے کرامت، اور عام مسلمان جو ولی نہیں ہے اس کے لیے ایسی چیز جب پیدا ہو خلاف عادت تو اس کو بولتے ہیں معونت۔ یہ اصطلاحی لفظ میں بولتا ہوں، علمی لفظ معونت اس کو بولتے ہیں، اور اللہ کا ولی جب کرے اس کو کرامت بولتے ہیں، اور نبی سے ایسی بات ظاہر ہو خلاف عادت اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ اور غیر مسلم، اللہ کا جو دشمن، اللہ کو نہیں مانتا، اس سے خلاف عادت چیز پیدا ہو اس کو بولتے ہیں استدراج۔ اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کے ہاتھوں سے خلاف عادت چیز کو نمودار کرتا ہے، جاری کرتا ہے، بعض مرتبہ اس کو بولتے ہیں احانت۔ یہ الفاظ مختلف، معجزہ، کرامت، معونت، استدراج، احانت، اور ایک ہے ارہاس۔ ارہاس کہتے ہیں نبوت سے پہلے جو خلاف عادت چیز اس آدمی سے، اس نبی سے اگر سرزد ہو، پیدا ہو، اس کو بولتے ہیں ارہاس۔ بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے، اس کو ارہاس بولتے ہیں۔ اور ایک ساتویں چیز ہے جو علماء نے گنائی، جادو، سحر، بالکل جو خلاف ہوتا ہے، خلاف عادت، بعضوں نے گنائی یہ 7 چیزیں۔ تو کلام مجید جو ہے معجزہ ہے، کیوں؟ نبوت کے بعد ظاہر ہوا، اور معجزہ کیسا ہے؟ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، خلاف عادت ہے۔
یہ ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکتا. اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک جگہ پر ہے فاتو بآیہ، ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکتے. پوری دنیا مل جاوے ابھی بھی یہ چیلنج باقی ہے، قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا. یہ ہے کلام مجید. اب معجزہ کیسے ہیں میں بعد میں سمجھاؤں گا، 30 منٹ ہو گئے. بس میرا مقصد یہ ہے کہ کلام مجید سے میرا بھی ایک تعلق ہو جائے، آپ لوگوں کا بھی تعلق ہو جائے. جو بھی میری ان باتوں کو سنتا ہے کلام مجید سے محبت ہو جائے، بس کلام مجید کو سینے سے لگا لے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے جس طرح کلام مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ضرور قسم کھا کے میں کہتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر، اور یاد رکھنا یہ کرسی اور یہ ممبر یہ لکڑی کی نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے رکھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی کرسی ہے. میں جو کچھ بولتا ہوں امانت داری سے بولتا ہوں، مجھے جواب دینا ہے ہر بات کا. اللہ میری حفاظت فرمائے. تو یہ نیابت میں بولتا ہوں، اللہ رسول نے قرآن حدیث میں جو سمجھائے وہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ بہت اونچی ذمہ داری ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے. یہاں بیٹھ کر یہ باتیں میں سمجھا رہا ہوں تو قسم کھا کے میں کہتا ہوں آپ کو اگر ان تمام پریشانیوں سے محفوظ رہنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، حالات سے بچنا ہے، جتنے بھی ناگواریاں ہیں ہماری طبیعت کے خلاف، جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی چیزیں پیش آتی ہیں، اس سے اگر بچنا ہے کلام مجید سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ وابستہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.